دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہاں جی جی مولانا اسد بول رہے ہیں صاحب؟ اسد؟ جی مولانا اسد صاحب بول رہے ہیں؟ نہیں میں قاسم بول رہا ہوں، وہاں قاسم بول رہے ہیں آپ؟ نمبر تو آپ کا اسد نام سے ہے میرے پاس۔ اسد نام سے؟ کہاں سے؟ کیا نام آپ کا؟ جی میرا نام محمد رفیق ہے۔ اچھا کہاں سے ہمیں ملا آپ کو؟ میں دلی سے بول رہا ہوں۔ وہ طاہر بھائی نے نمبر دیا تھا آپ کا میرے کو۔ کس نے دیا تھا؟ طاہر بھائی نے۔ طاہر بھائی نے؟ جی ہاں۔ اچھا جی تو آپ نمبر میں نے غلطی سے دے دیا آپ کا، یا پھر سمجھ نہیں آ رہا میرا مسئلہ کچھ؟ اچھا تو نمبر کس؟ ہاں کچھ بات ہے؟ نمبر جی انہوں نے یہ دیا تھا کہ مطلب وہ ایک کتاب ہے کوئی فتاوی رشیدیہ نام سے، ہاں اس میں ایسا کچھ عبارت لکھی ہے کہ مطلب صحابہ کرام کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوتا۔ تو اس پر جو ہے ہم نے کئی سارے الگ الگ علماء سے پتہ کرا، تو ایک صاحب نے بولا کہ ہاں بھائی صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، صحابہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہیں۔ ایک جواب انہوں نے ایسا دیا حضرت نے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مفتی صاحب ہمارے گھر کے پاس میں رہتے ہیں یہیں پر، تو ان سے میں نے اس بارے میں پتہ کرا، تو انہوں نے بولا کہ ایسے بولنے والا جاہل ہے، بیوقوف ہے، اسے کچھ اتا پتہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں ایسا بول رہا ہے۔ نہیں یہ چیز جو ہے آپ یہ مسئلہ جو ہے، پہلی بات تو یہ مسئلہ جو ہے جس میں لکھا ہے اسی سے پوچھا جائے۔ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے نا، یہ فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہوا ہے یہ۔ ہاں میں بتاؤں آپ کو، فتاوی رشیدیہ وغیرہ، پہلی بات تو یہ مسئلے جو بھی لکھے ہوئے ہیں کتاب لکھے ہوئے ہیں یہ اٹھائے جاتے ہیں یہ نفرت پھیلانے کے لیے۔ نفرت نہیں ہے نا، میں بات بتاؤں میں تو اور وہی بات دوسری صحابہ کے بارے میں جو ہے عقیدہ جو ہے اہل سنت کا جو ہے یہ صاف بات جو ہے کیا کہ جو ہے ان کو کیا نام شیخین کو جو ہے کافر ماننے سے جو ہے آدمی جو ہے کافر ہو جاتا ہے۔ شیخین جانتے ہو؟ جی ہاں۔ اور باقی صحابہ کو کوئی اگر آدمی کوئی غلط کہتا ہے، حضرت غلط کہنا الگ چیز ہے، تکفیر الگ چیز ہے نا، دونوں لفظوں میں فرق ہے۔ سنیے جی بتائیں۔ دیکھیے یہ ہم سب کے جذبات ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہیں ہمارے بڑے تھے اور صحابی ہیں، مقدس ہے، ہم بہت سب کچھ ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے اس کے اندر نہیں آتی نا، اصول جو ہے جی ہاں جو کافر کے اصول جو ہیں جہاں پر کفر مسلط ہوتا ہے اس اصول میں سے نہیں ہے۔ ایسا گمراہ اور گنہگار بھٹکا ہوا فاسق اور فاجر سب کچھ کہلایا جائے گا۔ اچھا جی یہ فتاوی شامی کا ہے، یہ رشیدیہ کا نہیں ہے۔ فتاوی شامی میں؟ جی فتاوی شامی کے اندر۔ جی تو فتاوی شامی میں ہو تو آپ مجھے میرے کو ذرا اس کا دے دیں حوالہ۔ جی ہاں جی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جیسے یہاں پر جو مسئلہ ہے نا، اصل میں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک مفتی صاحب ہیں امروہہ کے، نام دھیان نہیں مجھے، انہوں نے یہ بولا تھا کہ حالانکہ ان کی بات صحیح ہے، جیسا کہ آپ نے بولا کہ صحابہ کرام ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے، لیکن حضرت سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ بات یہاں پر صحابہ کے ایمان کی ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام کو کافر کہنے کا مطلب اگر دیکھا جائے تو قرآن میں صحابہ کرام کے ایمان کی آیتیں موجود ہیں، ہے نا؟ تو اس سے تو پھر قرآن کا انکار لازم آ رہا ہے نا، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ جنتی، آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ دوزخی ہیں، تو اس کافر کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ انہیں جہنمی مانتے ہیں صحابہ کرام کو، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام صحابہ کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر لیا، تو اب یہاں تو قرآن سے ٹکرا ہو رہا ہے نا آپ کے فتوے کا۔ پھر دیکھیے ایسا ہے، جی ایسا ہے، یہ جو بھی بات جو اصول کے جو یہ ہم آپ نے طے کریں گے، جی ہاں ہیں یہ وہ طے کریں گے۔ اب انہوں نے جس بنا پر طے کری ہے یہ بات جو ہے انہیں سے پوچھا جائے گا۔ یہ علامہ شامی فتاوی شامی ہے، فتاوی شامی میں آپ نے کہا بات ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، فتاوی شامی جو ہے علماء دیوبند علماء بریلوی دونوں کی متفقہ کتاب ہے۔ نہیں اس میں تو دیوبندی بریلوی میں کوئی مسئلہ نہیں نا، علامہ ابن عابدین شامی میں تو یا دیگر جو محدثین ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن حضرت اصل میں بات پتہ ہے کہ اصل میں ایک بات اور ہوتی ہے، ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، جیسے مان لیجیے کہ کسی کتاب کے اندر اگر کوئی عبارت مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ عبارت ایسی ہے ان مفسرین کی یا ان محققین کی یا فقہا کی کہ جو مان لیجیے ایسی ہے، کیا یہ پاسبل نہیں کہ ان سے غلطی ہو سکے واقعی؟
क्या हो सके, कोई भी इज्तिहादी गलती वाकई हो सके मुज्तहिदीन से, क्या मुमकिन नहीं है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। यही चीज तो नहीं समझते हैं लोग जी अच्छा, अगर गलती हो, अगर मान लीजिए किसी कोई गलती हो गई है, जी हाँ, मान लो गलती हुई है यानी गलती हो गई है, तो आदमी कहता है कि नहीं मैंने गलती करी है, जी अगर हाँ, आप सफाई देना भी चाहिए वो गलती हो, कहता नहीं गलती करी है, जानबूझ से कर गई है, जी इसके हकदार हैं, तो जबरदस्ती आदमी जो उसको ठोकता है, ये भी जी बहुत ही अच्छा। हमारे हैं। तो हजरत लेकिन हजरत बताइए, फतावा रशीदिया में जो बात लिखी है उस पर तो उसको तो कोई गलती नहीं कहता ना, उसको तो कहता है नहीं लिखा है, सही लिखा है। और मुफ्ती जो अमरोहा के मुफ्ती वो कह रहे हैं बिल्कुल सही लिखा है कि, और उन्होंने ये भी बोला कि बहुत अच्छी बात लिखी है, मतलब सहाबा किराम को काफिर कहने से इंसान काफिर नहीं होता। फिर उसी फतावा रशीदिया में ये बात भी लिखी है कि उलमा की इहानत करना कुफ्र है। ये भाई सुनिए सुनाएं। ये बात जज्बात में नहीं कही जा सकती है, उन्होंने जो लिखा है उन भी जज्बात में कही जाए, ये बात सही लिखी है। हजरत फतावा जज्बात नहीं होता है ना, फतावा जज्बात नहीं होता है, फतावा अलग चीज है। तो वही हम बता रहे हैं ना, वही हम बता रहे हैं कि अभी इस तरह मैं बताऊँ आपको हजरत, आपके तरफ से एक भाई ने ना, हजरत सुनिए छोटी बात हजरत, आपके तरफ से किसी आलिम साहब ने पता क्या जवाब दिया, उन्होंने जवाब में क्या किया, उन्होंने एक हदीस पाक उठाई कि जिसका मफहूम यह था कि जिसने नमाज तर्क की उसने कुफ्र किया। तो उन्होंने अपनी बात, हाँ उन्होंने अपनी बात पर लीपा पोती करने के लिए वाली हदीस पेश की, ठीक है। अब हमने फिर उनसे पूछा भाई अगर आप इस हदीस को एज इट इज लेते हैं आप, फिर तो एक हदीस ये भी कि जिसने अपना बाप बदला उसने कुफ्र किया, फिर एक हदीस ये भी है कि जिसने नमाज छोड़ी उसने शिर्क किया। तो मैं कहा भाई हदीस के अंदर जो अल्फाज है आप उनमें अपनी तरफ से तफसीर क्यों कर रहे हैं, आप उसके अंदर आप या तो फतवे का जवाब दे दीजिए, या तो अभी कह दीजिए भाई देखो हमारे पास का जवाब नहीं है, या फिर है कि चलो यहाँ पर गलती हो गई, बात खत्म। अगर लेकिन गलती भी नहीं मानना, फिर उस पर लीपा पोती करना, फिर दूसरे को उसमें झूठा बनाना और दूसरे से मतलब हदीस कौन सी है और उसको किस ज़िम्मे में पेश करना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं ना सर। खैर ऐसा है, हाँ आपको जी है ना, जी बताएं। हम इससे हम अभी तालिब इल्म हैं, इतना बड़ा तो कोई नहीं है, आप भी तालिब इल्म हैं। जी अच्छा। कहने का मतलब ये हुआ है कि जितने भी मसाइल हैं इनको उठाने का मकसद क्या होता है? हजरत उठाने का मकसद नहीं ना, आप बताइए आप जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, आप मदरसे में आपने 5 साल 6 साल जो भी लगाया, ठीक है। अभी बस सोचिए आप, एक लफ्ज है रहमतल लिल आलमीन, ये लफ्ज बताइए किसके लिए बोला जाता है? ये जी अल्लाह नबी को बोला जाता है, लेकिन आप ये फतावा रशीदिया में लिखा है कि किसी भी आलिम को बोल सकते हैं। और यहाँ तक कि एक आलिम साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि आप भी अपनी कॉलोनी में अगर पानी बांट दोगे तो आप भी रहमतल लिल आलमीन बन जाओगे माज़अल्लाह, ये उन्होंने बोला मुझसे, और मेरे पास रिकॉर्डिंग उन्होंने बात बोली मुझसे। कह रहे दिक्कत क्या है आपको, कोई भी बन जाएगा रहमतल लिल आलमीन, आप बांट दो, आप पानी बांट दोगे आप बन जाओगे। मैंने कहा यानी आप मानते हो कि जो मर्जी जो है रहमतल लिल आलमीन बन जाएगा? ये तो हजरत गलती है ना, कि आप या तो गलती माने, आप यहाँ भी चलो गलती हुई है, हम कोई दिक्कत, लेकिन आप गलती मान नहीं रहे, फिर उल्टा आप उस पर उल्टा और लिपापोती कर रहे हैं, आप उस पर उल्टा हमें आप जुड़ जा रहे हैं। और इसी फतावा रशीदिया में जो इबारतें लिखी हैं, क्या क्या लिखी हैं, क्या क्या नहीं लिखी, इसके अंदर जो है कौवा खाना वो लिख रखा है। चलो खैर हम कहते हैं भैया ठीक है, उनकी तहकीक की, उन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया, आप लेकिन इसको गलती तो माने ना, आप इसको नहीं, लेकिन आप गलती मान सकते हैं इसको, हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन उनकी तहकीक, उनकी अपनी तहकीक नहीं है, फिर किसकी है? उनकी अपने, हाँ उनके जितने भी हैं सारे सबके हवाले कोड किए हुए हैं। नहीं उसमें हवाला नहीं है, फतावा रशीदिया मैंने भी पढ़ा है मुख्तसर, बहुत थोड़ा बहुत है ना मेरे पास, और ऐसा नहीं है मैंने पीडीएफ पढ़ी है, मेरे पास किताब है हाथ में। मैं क्योंकि देखिए मैं मतलब मेरा मामला ये है, मैं किताबों को पढ़ने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। अच्छा ठीक है जी, बेशक है, हालांकि मैं भी कोई आलिम नहीं हूँ, कोई मुफ्ती नहीं, लेकिन है कि अगर कोई बंदा मेरे से बोलता है कि भाई फला किताब में ऐसा लिखा है, तो मैं उसकी बात मान के यकीन नहीं करता। आप यकीन मानिए कई लोगों ने हमारे पास हवाले भेजे कि अशरफ अली थानवी साहब ने ऐसा लिखा ऐसा लिखा ऐसा लिखा। मैंने बोला देखो भाई ऐसा तुम बोल रहे हो ठीक है, लेकिन पहले मैं ऐसा पढ़ लूँ तसल्ली से। तो मैंने जब वो किताबें पढ़ी तो कुछ बातें तो उनकी सही थी, कुछ बातें लेकिन जो है गलत निकली। तो मैंने कहा भाई देखो ये बात तुमने गलत बोली है। हम बताएं एक जी बताएं। जैसे मौलाना थानवी की किताबों के ऊपर बहुत बात होते हैं जी, इल्मुल गैब के ऊपर जो बात, जी हाँ, और वो तो बिल्कुल है ही है। हाँ वो बातें आपको कैसी लगी जो बात उसके अंदर गई है? हजरत बिल्कुल सरासर गलत है। अगर मैं आपके लिए बोलूँ कि जितने पढ़े लिखे आप हैं उतना पढ़ा लिखा मेरी गली का कुत्ता है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, यही बात रसूलुल्लाह के लिए आप समझाएं ना, उस इबारत को समझ नहीं पाए हम, आपको समझाएंगे इंशाअल्लाह, हम आपको समझाएंगे। ऐसा नहीं होता है ना, एक तरफ आप कहते हैं कि कुरान आसान है, कुरान तो कोई भी समझ सकता है, फिर अपने आलिमों की बात आती है तो उनके फतवा कोई समझ नहीं सकता है, ऐसा क्यों कहते हैं आप? अगर फतवा समझ नहीं सकता नहीं तो उनकी बात किसी कुरान भी तो टकरा रही है।
حضرت بات تو انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے بولا کہ جیسا علم رسول اللہ کو ہے ایسا اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، اس میں رسول اللہ کی کیا خصوصیات ہے؟ ایسا علم تو ہر ایرے غیر نچو ٹھہرے کو ہے، جانوروں پاگلوں کو سب کو ہے۔ ہاں اچھا دیکھیے ہے نا، اب ان کی عبارت کو سمجھنے میں یہ غلطی ہوئی ہے جی کہ علم آپ اسلام آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو علم کی بات کر رہا، آپ کو کیا عقیدہ ہے؟ بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم دیا، ہاں ٹھیک ہے۔ اب آپ کے مولوی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دیکھیے کتنا دیا وہ تو ایک الگ بحث ہے نا پھر، نہیں تو یا تو آپ یہ بولیں کہ آپ بات اسی کو ڈیپینڈ ہوئے گی، بتائیے آپ اس میں کیا جواب دیا؟ کل دیا کل دیا حضرت کل کا تو عقیدہ کسی کا بھی نہیں ہے، کل کا جو عقیدہ کرے گا وہ تو خود ہی مشرک ہو جائے گا۔ ہاں دیکھا جب بات یہ آ گئی کل کا نہیں دیا، باس کا دیا، اگر باس کا دیا ہے تو اس میں ہمارا دیوبندی اور اختلاف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں حضرت اختلاف اس چیز میں ہے کہ دیکھیے حضرت بعض آپ بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے علماء بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو علم غیب دیا، پہلے نہیں مانتے تھے وہ الگ بات ہے، اب لیکن ماننے لگ گئے، ٹھیک ہے، اب تو اہل حدیث بھی ماننے لگ گئے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب دیا گیا، اب تو اہل حدیث بھی ماننے لگ گئے۔ نہیں حضرت پہلے نہیں مانتے تھے، پہلے کہتے تھے، اور آپ کی تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ علم غیب کسی بھی طریقے سے ماننا ہی شرک ہے، چاہے دیا مانے چاہے بنا دیا مانے، اس پر صاف لکھا ہے۔ نہیں ایسا اصل بتائیں آپ کو، علم غیب جو ہے بعض چیزوں کے اندر علم بعض، ٹھیک ہے، علم بعض دیا تھا، علم کل نہیں دیا، اب بعض کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے، کل کی تو بات ہی نہیں ہے نا، کل کی تو بات ہی نہیں ہے بالکل۔ سنیے تو انہوں نے وہی لکھا ہے کہ بعض علم جو ہے، بعض علم تو ہر ایک کو ہوتا ہے، یعنی علم غیب ہر کسی کو ہوتا ہے، علم غیب یہاں پر علم غیب کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں علم غیب کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا آپ کے پاس بھی علم غیب ہے؟ ہاں علم غیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں علم غیب کی بات کیا ہوتی ہے؟ اور دوسری بات یہ جو ہے علم غیب جو بات ہوتی ہے، جو پہلے آنے کی بات ہوتی ہے، جب عصر کی نماز ہونے والی ہے تو یہ بھی علم غیب ہو نہیں ہوا، یہ علم غیب کیسے ہو جائے گا حضرت؟ یہ علم غیب کیسے ہو جائے گا؟ یہ فلاسفہ آنے والے حضرت یہ بتائیے، جو چیز کسی بھی آلے سے پتہ کر لی جائے اس کو آپ علم غیب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں جو چیز جو ہے بتائیے مجھے، جس کا کوئی ظاہری اسباب ہے پتہ کرنے کا، اس کو آپ علم غیب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے پتا ہے، اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے یہ 2 سے 4 دن میں مر جائے گا، انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی باڈی میں اتنی بیماری لگ چکی ہے، سڑ چکا ہے، کینسر ہو گیا ہے یا کوئی بیماری پکڑ چکی ہے، اب یہ زیادہ دن نہیں رہے گا، تو وہ دیکھتے ہیں بھائی اتنے دن میں مر جائے گا، تو یہ علم غیب ہے؟ یہ تو علم غیب نہیں ہے نا۔ دیکھیے یہ بات جو آئی تھی حفظ الایمان کے اوپر بات اٹھی ہے، جی ہاں، پہلے ایسے اس عقیدے کی بنا پر آپ مولانا اشرف تھانوی کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی صاحب کو اگر علم غیب کا رد کرنا تھا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کچھ علم دیا ہے، علم غیب دیا، ٹھیک ہے، اب کتنا دیا وہ تو دیکھو ہم ناپتے نہیں ہیں، ہمیں اتنا پتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے، ہم کبھی بھی کل کا تو دعویٰ نہیں کرتے کہ ہاں بھی سارا علم غیب اللہ نے دے دیا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، اور دیکھیے یہاں تو ہوتا ہے کہ بھائی، یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی جو ہے ہر چیز کو جانتے ہیں، نہیں ہر چیز سے مراد کیا ہے، ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ نہیں دیکھیے ابھی جو ہے ایک شخص ناپ پڑھ لیتے کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، سب نبی کو پتا ہے، یہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے سب مصطفیٰ کو پتا ہے۔ ہاں تو کیا ہوا اس میں کیا برائی ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، اور کیا صحیح تو بات ہے نا کہ اللہ کے رسول کو تو پتا ہے نا، اللہ کے رسول نے آخرت تک کی خبر دے دی، کتنے جہنم میں گئے، کتنے جنت میں گئے، کس کے ساتھ یہ ہوا، کس کے ساتھ یہ ہوا، تو یہ چیز تو حدیثوں سے ثابت ہے نا۔ نہیں کہاں ثابت بتائیے آپ؟ حضرت کتنی حدیثیں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلے بتا دیا کہ فلاں شخص یہاں مرے گا، فلاں شخص یہاں مرے گا، یہاں پر یہ ملے گا، یہاں پر یہ ملے گا۔ نہیں وہ بعض لوگوں کے بارے میں بتائیں، سب کے بارے میں مثال بتائیں۔ چلیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، قرآن کی بات کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، اس بات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کا ایک بار ترجمہ بتائیں ذرا ایک بار۔ ہاں اے نبی کہہ دیجیے کہ میں کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں۔ اور آگے لاسٹ ترجمہ وما كنت تدري میں کون تدری مائی فالو، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ نے یہ آیت پیش کری کہ اللہ کے رسول فرمایا میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب رکیے سنیے، اب اس کے آگے اب یہ جو آیت ہے، یہ آیت کس چیز پر دلالت کر رہی ہے؟ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ ایک بات آئیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کر دیا اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس چیز کے اندر ہر شے کا روشن بیان نازل کیا، تو پھر اس آیت کو حضور کی اہانت کے طور پر پیش کرنا آخر کہاں کی سمجھداری ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کی عمر ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟
नहीं 26। 26। اور ابھی آپ جو ہے درس نظامی پڑھ رہے ہیں نا؟ نہیں ہم دشہرا نہیں پڑھا ہم نے. اچھا پھر کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ وہ اس کا اور اس کو بھی دینا ہے جی پڑھا تھا نا. ایک منٹ جی. تو کون سی پڑھائی کر رہے ہیں آپ؟ میں بی اے کر رہا ہوں. بی اے کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. ابھی آپ کی عمر 26 سال ہے, بی اے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. 18 سال کی عمر میں آپ نے کہا کہ بھائی میں تو بی اے پڑھا لکھا نہیں ہوں, ٹھیک ہے, لیکن 26 سال یا 27 سال میں آپ نے بی اے فائنل کر لی, اس کے بعد بھی کیا آپ اپنے اسی کال کو دہرائیں گے نہیں بھائی میں بی اے پڑھا لکھا نہیں ہوں؟ اب تو کر لی نا آپ نے. یہ تو جب کی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول پر پورا قرآن نازل نہیں ہوا تھا, جب اللہ کے رسول, میں مجھے نہیں معلوم, لیکن جب قرآن نازل ہوتا گیا یہ آپ 200 روپئے کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں میں 200 روپئے کی بات نہیں کر رہا. آپ مجھے بتائیے سورۃ نساء کے اندر اللہ فرماتا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا, ہم نے تم کو سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے. تو بتائیے مجھے کیا یاد غلط ہے یعنی کہ اس کے اندر سورۃ نساء کے اندر سورہ نساء کی آیت ہے, اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے تم کو سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے, ہم نے تم پر کتاب اتاری, تم پر حکمت اتاری ہے. تو اس آیت کو جھٹلا دیں کیا؟ تو اس آیت سے آپ کیا مراد سمجھتے ہیں؟ اس آیت سے مراد ہم یہ لے رہے ہیں نا کہ جو چیز اللہ کے رسول کو پہلے علم نہیں تھی وہ اللہ نے بعد میں بتا دی انہیں. تو جب بتا دی تو پھر نہ بتانے والے پھر بات کیوں اٹھا رہے ہیں پھر آپ؟ نہیں آپ 18 سال کی عمر میں آپ نے بی اے نہیں پڑھی تھی, لیکن 26 میں آپ نے بی اے پڑھ لی. تو اب سوال کیوں اٹھتا ہے کہ ہاں بھائی آپ جو ہے مطلب آپ نے بی اے یا 12th وغیرہ نہیں پڑھی؟ اب تو پڑھ چکے نا اب, ہے نا جناب؟ نہیں آپ یہ جو ہے غلط. ایک چھوٹا سوال, قرآن اللہ کے رسول پر جب نازل ہوا تو اللہ کے رسول کے علم میں ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی, یہ مانتے ہیں آپ؟ قرآن کریم کیا ہے نا, قل رب زدنی علما. اچھا ٹھیک ہے. اور ایک منٹ جی بتائیں, آپ اس کا جواب دیجیے. یہ جو ہوتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی جانتے ہیں, جو کچھ ہوگا وہ بھی جانتے ہیں. بالکل ہاں جی. جب اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا تو پہلے جو پچھلے گزر چکے ان کو جانتے ہیں. تو جناب من پھر وہی بات ہے, اس کا جواب آپ کو دیا نا کہ پہلے نہیں جانتے تھے لیکن بعد میں تو جان گئے نا. بعد میں تو اللہ نے بتا دیا نا کہ اے محبوب تم نے نہ دیکھا کہ فلاں قوم کے ساتھ کیا ہوا, تم نے نہ دیکھا, تم نے یہ دیکھا, یہ سب اللہ نے بتایا نا قرآن میں جگہ جگہ. اچھا ٹھیک ہے جی. دوسری آیت ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير. اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس کا ترجمہ بتائیں ذرا. صحیح بتاتا ہوں. اے نبی کہہ دیجیے کہ میں کسی بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. اچھا اور کیا ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير, اگر میں غیب کو جانتا تو میں تمام بھلائیاں اکٹھا کر لیتا. جی ٹھیک ہے, میں تو صرف ڈرانے والا اور اس کو بھی سنانے والا ہوں. ٹھیک ہے حضرت, آپ نے آیت پیش کر دی, ٹھیک ہے. اس آیت کے جو آپ نے مفہوم بتایا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن اس کا جواب وہی ہے بھائی کہ جو چیز قرآن کریم کے نزول سے پہلے تھی, جیسے کہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ اللہ کے رسول کو جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا تو اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا. اور قرآن کریم جب نازل ہوتا گیا تو اللہ کی طرف سے آپ کو علم دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے, بس یہ ایک بچہ بھی سمجھ جائے گا. ہاں بھائی جب قرآن نازل ہو گیا, جب حضور کو اللہ پڑھا رہا ہے, اللہ سکھا رہا ہے, تو جب اللہ سکھائے گا تو یہ ہے کہ مطلب وہ مطلب یہ ہے کہ ایک کٹوری سکھائے گا ایک کٹوری چھوڑ دے گا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں سنیے, آپ ہر وہ تفسیر بیان کر رہے ہیں, یہ جو آپ کی اپنی تفسیر ہیں. حضرت یہ میری تفسیر نہیں ہے, اور آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی تو غلط ہے نا. میں حضرت میں تفسیر بیان نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے میں نے تفسیر بیان نہیں کی ہے, میں نے قرآن کی آیت بتائی ہے. آئے جی حضرت دیکھیے میں نے کوئی تفسیر نہیں بتائی ہے. نہیں آپ جو بھی آپ اس کا مطلب بتا رہے ہیں تو آپ بتائیے اس کا صحیح مطلب کیا ہے. آپ صحابہ کرام کا جو ہے بتائیے. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بتائیں ذرا کے بارے میں کیا حدیث بتائیں. عائشہ رضی اللہ عنہ وہ جو بنی ازار کی لڑکیاں گا رہی تھی کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے ہیں, اچھی دو والی ہے, جو کیا ہے غیب کی باتیں جانتے ہیں, تو آپ اپنے فرمائیں کہ یہ مت کہو جو پہلے کہہ رہی میں وہ کہو. اچھا ہاں, تو اب سوال یہاں پر یہ نا کہ ایک جگہ ایک صحابی یا ایک غیر نبی بات بیان کر رہا ہے اور ایک جگہ نبی خود بیان کر رہے ہیں, تو اس میں سے آپ کس کی بات کو مانیں گے؟ پھر آپ نبی کی بات مانیں گے صحابی کی مانیں گے؟ صحابی کی بات مانیں گے یا نبی کی بات کو مانیں گے مقدم آپ؟ نبی کی بات مانیں گے. پھر جب نبی خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا دستے قدرت میری چھاتی پر رکھا اور مجھ پر ہر شے روشن ہو گئی, مشرق سے مغرب تک جو کچھ تھا میں نے سب پہچان لیا,
تو اب نبی کی بات کو مقدم رکھیں گے یا صحابی کی بات کو مقدم رکھیں گے؟ یہ بتائیے مجھے آپ۔ تو یہ اللہ کے نبی خود ہی کہہ رہے ہیں نا، کیا اللہ کے نبی یہ بات اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے کہہ رہے ہیں وہ کوئی بات مت کہو یار کدو گی بات ٹھیک ہے نا، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے نا حضرت، دیکھیے ایک چیز ہے سمپل سی بات، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے آپ جانتے ہوں گے سورۃ دوحہ کے اندر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب تمہارا اگلا وقت پچھلے گزرنے والے سے بہتر ہوتا جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک بات آئیے، جب اللہ نے قرآن نازل فرمایا ایک قرآن نازل فرمایا تو اس کا مطلب یہ ساری آیتیں منسوخ مانی جائیں گی پھر یہ یار نہیں تو آپ کیا کہنا منسوخ کیوں نہیں مان سکتے؟ بیکار ہو گئی؟ یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، قرآن کریم کے بارے میں یہ بولنا کہ بیکار ہو جائیں گے یہ قرآن کی مطلب انکار ہے۔ منسوخ بولنا الگ بات ہے اور اس چیز کو حضرت ایک سوال چھوٹی سی بات سنیے، ایک آیت ہے قرآن کریم میں کہتا ہے کہ تم مشرکوں کے بتوں کو برا مت کہا کرو کہیں وہ اپنی جہالت میں اللہ کو گالی نہ بکے۔ تو کیا آج آپ اس آیت پر آج بھی دلیل پیش کریں گے کہ ہاں جی کسی کی بتوں کی برائی مت کرو؟ نہیں ایسا دوسری ایک بات ہم یہ بتائیں ذرا مجھے، قرآن کی آیت ہے نا، جو آیتوں کا مفہوم بتا رہے ہیں آپ، جو آیت مفہوم بتا رہے ہیں ہم جو بتا رہے ہیں وہ غلط ہے، اور آپ صحابہ کرام کا اور مفسرین کے اگر آپ تفسیر کریں تو ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی تفسیر کریں تو نہیں مانی جائے گی۔ میں اپنی تفسیر کہاں کر رہا ہوں، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں حضرت دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہے، ایک آیت میں نفی ہے ایک آیت میں اس بات ہے، تو ہم نفی والی کو مانیں گے کہ اس بات والی کو مانیں گے؟ نہیں اس سے مطلب نہیں ہوتا، مطلب کیسے نہیں ہوتا حضرت مطلب ہوتا ہے مانیں گے حضرت، میری تفسیر نہیں ہے حضرت، تفسیر کی بات ہی نہیں یہاں پر نا، یہاں تو بات ہو رہی ہے قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے دیکھیے قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کی آیت ہے، سنیے حضرت دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے مت جانا، ٹھیک ہے۔ بالکل، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ نشہ کرنا جائز ہے، اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آیت کب کی ہے جبکہ شراب کو اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، لیکن پھر جب بعد میں شراب کو اللہ نے حرام کر دیا تو پھر پرانی والی آیت کو جو ہے مطلب بطور دلیل پیش کرنا کہ کہاں کی سمجھداری ہے کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شراب پینا جائز ہے نا، یہ تو وہی بات ہے، یہ تو وہی بات ہے نا عبداللہ یہ تو وہی بات ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا ہے اللہ کے نبی سارے صحابہ جو ہیں توحید کو لے کر کے آئے تھے، ایک بات سنیے ساری تفسیریں جو ہیں آپ اگر تفسیر کسی صحابی کی تفسیر بتائیں گے تو مانی جائے گی، مطلب آپ جتنی تفسیر کرتے ہیں وہ ساری صحابی کی ہوتی ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ ساری غلط ہوتی ہیں، آپ نے یہ بولا نا، نہیں ہم ایک ترجمہ بتا رہے ہیں آپ کو، ترجمہ میں نے آپ کے ترجمے پر اختلاف تو نہیں کیا نا، آپ کے ترجمے پر میں نے اختلاف کیا نہیں کیا نا، اختلاف نہیں چلیے اچھا اگر آپ کے ترجمے پر اختلاف کیا ہوتا نا تب آپ بول سکتے تھے کہ ہاں بھی آپ ترجمہ نہیں مان رہے ہو۔ سنیے ہم آپ کو صاحب دیکھیے وہی بات ہے نا، نہ ماننے والی بات ہے، میں مانوں گا اس کا تو علاج نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن جب کہہ رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے تم پر قرآن نازل کرا، تو قرآن کے اندر آپ یہ بتائیے قرآن کریم جو ہے قرآن کریم کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جس کا علم اللہ نے نہیں رکھا؟ بتائیے آپ مجھے، میری بات سنیے، آپ یہ بتائیے پہلے ذرا چھوٹی سی بات حضرت دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، اس میں فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی ہے آپ فون رکھ دیجیے، کوئی دقت نہیں، ٹھیک ہے۔ بس آخری بات، اللہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کون سی چیز کی جانکاری یا کس چیز کا علم اللہ نے قرآن میں نازل نہیں فرمایا، یہ بتائیے مجھے آپ۔ ہر چیز کی اللہ نے اصول فرمایا نا، پھر جب اور وہ قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا تو پھر یہ بات کہنا کہ نہیں جانتے تھے یہ بات تو پھر اس کو لینا پھر ٹھیک نہیں ہے نا بھائی، ہے نا ایسا ہے۔ دیکھیے اس میں آپ کو اختلاف ہے یا نہیں یہ بتائیے پہلے آپ مجھے۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت عقیدے بات نہیں جو میں نے آپ سے پوچھا ابھی، چھوٹی سی بات پہلے مجھے بتائیے، آپ نے خود بولا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، ٹھیک ہے، جب ہر چیز کا علم ہے اور وہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل کر دیا، اس کو سکھا دیا، تو اب پھر یہ کہنے کی گنجائش کہاں سے ہوگی کہ اللہ کے رسول فلانا نہیں جانتے، ڈھماکہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، آپ کہہ رہے ہو اللہ کے رسول یہ نہیں جانتے، پھر یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ یہ آپ کی بات ہے اپنی طرف، چلیے حضرت کوئی بات نہیں، سربراہ چھوڑیے، آپ کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اپنی بات آپ مان نہیں رہے بات کو نا، نہیں چلیے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دیکھیے اب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ جواب دیں گے اس بات کا، ٹھیک ہے، اللہ تو نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا تھا، اس کے بعد بھی ہم تیرے محبوب کے بارے میں بولتے رہتے تھے کہ ان کو یہ نہیں پتا،
ٹھیک ہے حضرت؟ نہیں نہیں بس آپ کی مرضی، آپ کال رکھ دیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ بہت بہت مہربانی آپ کی، میری بات سن لیجیے پہلے. حضرت کچھ نہیں سننا مجھے، اب آپ قرآن کو ماننے کو راضی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ بس معاف کیجیے گا نہیں. آپ کا میں نے حضرت میں نے کیا بولا؟ قرآن کی آیت، قرآن کی اس بات پر جس پر آپ نے بھی اتفاق جتایا، میں نے اس سے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے؟ بس نہیں یا تو اب یہ بول دیجیے آپ کا اس پر اتفاق نہیں ہے. آپ تیاری کر کے آئیے گا تھوڑی، ٹھیک ہے حضرت تیاری ویاری کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا حضرت؟ بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اکابرین نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے نا، اس پر آپ لوگ کبھی بھی مطلب اس کو آپ کی آنکھوں پر یوں کہہ لیجیے عقیدت کی اندھی پٹی بندھی ہے. ہم اکابروں کو حضرت مانتے نہیں تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ جنہوں نے یہ بولا ہے کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، اس کے اوپر آپ کے حکم کیوں لگاتے ہیں آپ؟ بتائیے. اس کا حساب جو لکھا وہ دیں گے. چلیے اگر چلو ٹھیک ہے، یعنی آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ پوری زندگی جو کیا ہے دین کی خدمت کر کے چلے گئے. چلیے کوئی بات نہیں، یعنی کہ آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. سنیے ان سے جو غلطی ہوئی ہے اس کا حساب وہ کتاب دیں گے، صحیح لکھا ہے. ٹھیک ہے، سوال پوچھا جائے گا، ہم اس کی تیاری کرنا ہے. ٹھیک ہے چلیے گا، کوئی بات نہیں، آپ بھی تیاری کیجیے اپنی، ہم بھی کرتے ہیں تیاری، ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی تیاری کریے. باقی یہ سارے فالتو چیز کے مسئلے ہیں. اچھا فالتو مسئلے ہیں. چلیے کوئی بات نہیں، اصل دین ہے اتباع سنت ہے. اتباع سنت تو کوئی نہیں کر رہا ہے. بالکل فالتو کے مسئلے اٹھا لیے گھوم رہے ہیں. ہاں وہ جو جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، یہ تو مطلب فالتو کے مسئلے ہیں نا. نہیں ذرا سے کم کریں سب، ہاں وہ سب فالتو کے مسئلے. ٹھیک ہے حضرت، بس بہت بہت شکریہ آپ کا، بس ٹھیک ہے. اگر ایسی کتابیں اٹھائی ہیں تو بہت پلیز بہت سے فتاوی رضویہ میں مل جائیں گے، بہت ہو گیا. آپ فتاوی رضویہ پر بات کریں گے؟ آپ یہ بتائیے، آپ بات کریں گے آگے رکھیں گے بس. حضرت گھوڑی کو چھوڑیے، آپ بات کریں گے آپ فتاوی رضویہ پر؟ ہاں بالکل بالکل. آپ ایک بات آئیے، آپ زیادہ بزی رہتے ہیں پھر کبھی جو ہے کسی ٹائم کوئی بات نہیں، آپ جائیے، کوئی کر لیں گے. ہاں کوئی کر لیں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ ان شاء اللہ میرا نام ابو طاہا. ابو طاہا؟ یہ نمبر تو اسد کے نام سے دیا تھا انہوں نے مجھے، طاہر بھائی نے. نہیں. ارے یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ اسد بھائی کا نمبر مل رہا ہے، بڑا خطرناک آدمی وہاں سے ملے گا. اچھا ایسی بات ہے. ہاں چلیے کوئی بات نہیں. خطرناک ہے تو کیا مطلب وہ اللہ سے زیادہ خطرناک ہے کیا؟ نہیں آپ نے مطلب وہی ہے نا، یہ تو شرک ہو گیا نا کہ بڑا خطرناک ہے، اس سے مت ملیے گا. آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، مطلب اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، ان سے ڈرنا ہے مجھے. بہت بڑھیا ماشاء اللہ. چلیے بہت اچھی بات ہے. آپ نے یہ غلط چیز بولی نا کہ ان سے مت ملیے گا، بڑے خطرناک ہے. مطلب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ بول رہے ہیں ہاں بھائی ان کے پاس علم ہے، آپ ان سے بات کرو، وہ آپ کو اچھے سمجھا پائیں گے. یہ بات تو اچھی تھی نا بولنا. نہیں ایسا ہے. چلیے ملیں گے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ان شاء اللہ ان سے بات کریں گے، کوئی دقت نہیں ہے. ہو سکتا ہے شاید نمبر میرے خیال میں نام میں غلطی ہو گئی ہو، یہ ہو سکتا ہے. ہم دے دیں گے، نمبر ہم دے دیں گے. کوئی بات نہیں، نمبر مل جائے گا انشاءاللہ، وہ تو کوئی دقت نہیں ہے. وہ اطہر بھائی، اطہر ہے نا، اطہر نام کا ایک، تو اس نے اسی سے سارا مسئلہ شروع ہوا تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم یہ اس میں حدیث ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. میں نے کہا بھائی حدیث تو یہ بھی نماز چھوڑی شرک کیا، اس کو پھر کیا مانے گا؟ وہ اطہر جو ہے وہ کئی لڑکوں ایک آیا اور کافی دن سے بحث چل رہی ہے. ہم نے کہ صاف فالتو بحث میں لگے پڑے ہو، چپ اپنا کام کرو جا کر کے. وہ کام ہی تو نہیں کرتا ہے نا، بنا بات کے جو ہے پریشان کرتا ہے سب کو، بنا بات کے. یار کوئی کام دھندا نہیں ہے، کبھی میرے پاس فون کر دے گا. میں نے بولا میں کہتا کہ میرے پاس فون مت کرا کر، اپنے کام سے کام رکھ. پھر پیچھے ہو گیا کہ میں کہ بھائی فون کاٹ دے، بس بہت ہو گیا. نہیں مانا نہیں کرنا. پرانے لوگ مسئلے لکھ کے چلے گئے، اب جواب اس کا ہر کوئی دیتے پھر رہا ہے. حضرت دیکھیے مجھے جواب دینے میں اختلاف نہیں، جواب آپ دیجیے، کم سے کم ایسا جواب دیجیے نا جو اس پر انسان سامنے والا آپ کی بات کو مانے، ہاں یا نہ. آپ جواب دے بھی رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں بھیا ان نے لکھا ان سے پوچھو. بھائی اگر انہوں نے لکھا ہے تو پھر آپ جواب دے، پھر آپ ان کے وکیل بھی بن رہے ہو. آپ چپ رہو گے، آپ بول رہے بھائی ہمیں نہیں معلوم. آپ اسے صحیح بھی بول رہے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں انہوں نے لکھا ہے وہ جانے. تو یہ تو دو منہ کی بات ہے نا، غلط ہے یہ. چلیے ایسا جی بتائیں. چلیے سر چلیے اب بولنا تو بول دیجیے، آخری بات کوئی دقت نہیں، میں سن لوں گا. نہیں آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے محمد رفیق. محمد رفیق. نمبر سیو کر لیں آپ کا. نہیں سیو مت کیجیے حضرت، کیونکہ پھر کوئی فائدہ نہیں. ہمیں آپ پھر میں آپ کو فون کروں گا، پھر بولیں گے پریشان کر رہے ہیں. نہیں آپ اچھے آدمی ہو ماشاء اللہ. آپ کو کیسے پتا میں اچھا انسان ہوں؟ کیا پتا میں کمینہ ہوں؟ نہیں آپ نے فائدے سے بات کری، یہی اس میں شرافت ہے آپ کی. ورنہ کوئی گالی سے کوئی بات نہیں کرتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آپ مجھ سے جتنی بھی بات کر لیجیے، کچھ بھی بات کر لیجیے، ٹھیک ہے. میرا قاعدہ صرف اتنا ہے، اگر مجھے نہیں پتا ہوگا میں آپ سے بول دوں گا بھائی اس بارے میں میرے کو نہیں پتا، ٹھیک ہے. اس چیز پر زبردستی میں نہیں کرتا کسی بھی چیز پر. بھائی نہیں پتا اس میں شرم کیسی بھائی؟ صحیح بات ہے بھائی. علم اتنا وسیع ہے کہ کوئی بھی. چلے کیا اذان ہو رہی ہے، بعد میں. ٹھیک ہے السلام علیکم. وعلیکم